بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونستعینہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مومن کی اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، ترجمہ یہ ہے، اور تمہارے رب نے فرمایا ہے تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ آج کا موضوع مشکلات اور پریشانیوں کا یقینی حل دعا، یہ موضوع ہے۔ اس حوالے سے مشکلات اور مصائب جتنی بھی ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ پریشانی اور مشکل ہوتی ہے جس سے انسان دوچار ہو چکا ہوتا ہے، جس میں مبتلا ہو چکا ہوتا ہے، اور دوسری پریشانی وہ ہوتی ہے جو زمانہ مستقبل میں انسان پر آنی ہوتی ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان دونوں قسم کی پریشانیوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا، ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل۔ دعا اس مصیبت میں بھی فائدہ دیتی ہے جو آ چکی ہے، اور اس پریشانی میں بھی فائدہ دیتی ہے جو ابھی آئی نہیں ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ اس حدیث کی شرح میں مرآت المناجی میں لکھتے ہیں کہ اس کی عملی صورت کیا ہوتی ہے۔ فرمایا دعا کی وجہ سے آئی ہوئی بلا ٹل جاتی ہے، اور جو آنے والی مصیبت ہوتی ہے وہ دعا کی وجہ سے رک جاتی ہے۔ گویا یہ دعا اس آنے والی کو پریشانی کو روک دیتی ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فعلیکم عباد اللہ بالدعاء، اے اللہ کے بندو اپنے اوپر دعا کو لازم کر لو۔ اس حوالے سے دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ اکثر اس وقت دعائیں مانگتے ہیں جب کوئی پریشانی ہم پر آ جاتی ہے۔ اس حوالے سے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من سرہ ان یستجیب لہ عند الشدائد فلیکثر الدعاء فی الرخاء۔ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے، تو اس کو چاہیے کہ خوشحالی اور آرام کے زمانہ میں زیادہ دعائیں مانگا کرے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اور حوالے سے یہ بھی بڑا کمال کی آپ نے بات فرمائی۔ ہم لوگ چونکہ انسانوں کی زندگی میں رہ رہے ہیں تو خالق اور مخلوق میں فرق حضور نے بڑا کمال کا بتایا، جس کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ مخلوق سے اگر ایک سے زیادہ دوسری مرتبہ کوئی چیز مانگیں یا تیسری بار مانگیں تو بندے ناراض ہو جاتے ہیں۔ خالق کی شان یہ ہے، مالک کی شان یہ ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، صلی اللہ من فضلہ فإن اللہ یحب ان یسأل۔ اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو، اللہ تعالیٰ مانگنے پر خوش ہوتا ہے۔ اور فرمایا ومن لم یسأل اللہ یغضب علیہ، اور اگر اللہ سے نہ مانگیں تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا توقع سے تیرے لطف و کرم کو بیشتر پایا، توقع سے تیرے لطف و کرم کو بیشتر پایا، میں خود شرما گیا جب اپنا دامن مختصر پایا۔
تیسری بات یہ ہے کہ دعا پورے یقین کے ساتھ اور پورے شوق کے ساتھ مانگی جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مشکلات، جو مسائل، جو پریشانیاں ہمیں پہاڑ سے زیادہ اونچی اور مشکل اور بھاری نظر آ رہی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے وہ بالکل آسان، بالکل معمولی اور بالکل مائنر ہوتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ، اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، جسے چاہے جو چاہے عطا فرما دیتا ہے۔ میں اس حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جو خود آدمی نے جس پر یہ مصیبت مشکل آئی تھی، انہوں نے یہ تحریر کیا، اور یہ کوئی دور صحابہ کا واقعہ نہیں ہے، یہ 6 اپریل 2020 نوائے وقت میں انہوں نے خود لکھا، محمد رفیق ڈوگر صاحب۔ اور یہ پھر یہ واقعہ مجھے نور الحبیب رسالہ سے ملا۔ محمد رفیق ڈوگر صاحب لکھتے ہیں کہ میرے گھٹنے میں شدید درد اٹھا، پریشانی ہوئی، میں شیخ زاید ہسپتال گیا، وہاں میں نے یہ اپنا سارا معاملہ چیک کروایا، تو جب مکمل معائنہ ہو چکا تو مجھے رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ آپ کو کینسر ہے، اور کینسر بھی آخری سٹیج پر ہے۔ اللہ اکبر! کینسر کا نام اور پھر آخری سٹیج پر ہونا، یہ سنتے ہی آدمی کی کیا کیفیت ہوتی ہے، ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ اب اس کا علاج کیا ہے، تو ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کی جان بچانے کے لیے ٹانگ کاٹنی پڑے گی۔ اللہ اکبر! تو وہ لکھتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اور کوئی علاج نہیں؟ انہوں نے کہا کوئی علاج نہیں، یہ آخری علاج ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں نے کہا بس ٹھیک ہے، میں اب گھر جاتا ہوں، جس اللہ نے یہ بیماری لگائی ہے میں اسی سے رجوع کروں گا۔ گھر میں جا کر دعا یوں کرتے رہے کہ تو ہی بیماری لگانے والا ہے مالک، اور تو ہی شفا دینے والا ہے، میرا بھروسہ آپ پر ہے۔ دعا تو یہ مانگتے رہے، اور اسی دوران انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک پر کام شروع کیا، اور الامین کے نام پر سیرت کی ایک کتاب لکھنے بیٹھ گئے۔ پہلی جلد کے شروع میں یہ واقعہ انہوں نے تحریر کیا۔ کچھ عرصہ کے بعد اسی ہسپتال میں دوبارہ چیک کروانے کے لیے گئے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ جس سٹیج پر وہ کینسر تھا تو چیک کرانے سے پہلے ہی وہ ایکسپائر ہو جاتے، مگر مالک کے وعدہ سچا ہے، قربان جائیں۔ جب وہاں جا کر چیک اپ کروایا تو ڈاکٹروں نے رپورٹ میں لکھا کہ کینسر کا نام و نشان بھی نہیں ہے، یہ ختم ہو چکا ہے، بالکل فٹ ہو کے واپس آئے۔ تو یہ ایک سچا واقعہ ہے جو انہوں نے خود لکھا ہے۔ تو اس لیے سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، وہ ہر چیز عطا فرما سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان اپنی زندگی کی ہر چیز رب سے مانگے، اور یقیناً مالک آج بھی سنتا ہے اور ہر چیز عطا فرماتا ہے۔ سب سے زیادہ قریب بھی وہی ہے، اور سب سے بڑھ کر مہربان بھی وہی ہے۔ مندرجہ ذیل چیزیں ایسی ہیں جن کے سوال کرنے کا اور مانگنے کا حکم خود اللہ نے اور حضور علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے کہ ایسی یہ چیزیں رب سے مانگو۔ ہمارا مانگنا اپنی مرضی ہے، مالک خود فرمائے کہ مجھ سے یہ چیزیں مانگو، تو یہ اور بڑی بات ہے، اور یقین پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھ سے یہ چیزیں مانگو۔ مثلا فرمایا قرآن شریف کے اندر وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، بندو اللہ سے اس کا فضل ہمیشہ مانگتے رہا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ حدیث قدسی میں فرمایا فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ، مجھ سے ہدایت مانگو میں ہدایت عطا کروں گا۔ فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمُكُمْ، آج بے روزگاری اور پیسے کی قلت کا پورے ملک اور پوری دنیا میں ایک بہت بڑا ایشو بن چکا،
کھانے کو کچھ نہیں ہے، پہننے کو کچھ نہیں ہے، قربان جائیں مالک پر اور حضور علیہ السلام پر کہ وہ چیزیں جو ہماری بنیادی ضرورت تھیں ہمیں خود حکم دیا، فاستطعمونی اطعمکم، مجھ سے کھانا مانگو میں کھانا عطا کروں گا، فاستکسونی اکسکم، مجھ سے لباس مانگو میں لباس عطا کروں گا، فاستغفرونی، اللہ اکبر، فرمایا یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جمیعا، اے میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے ہی معاف کرتا ہوں، تو فرمایا مجھ سے بخشش مانگتے رہا کرو میں گناہوں کو بخش دوں گا۔ پھر فرمایا اللہ سے ہمیشہ عافیت کا سوال کرو، اور عافیت کیا ہوتی ہے؟ ہر پریشانی چھوٹی بڑی اس سے بچنے کی دعا مانگتے رہا کرو۔ اور آخر میں یہ ذہن میں رکھیں کہ دعا کا ابتدا اور دعا کی انتہا درود پاک پر کی جائے۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث ہے، فرمایا کہ ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، دعا زمین اور آسمان کے درمیان رکی رہتی ہے، اوپر نہیں جاتی، چاہے جتنی طویل، جتنی رو رو کے عجز و انکساری سے اجتماعی سطح پر جتنی بھی گڑ گڑا کر دعا مانگی جائے، فرمایا ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، دعا زمین اور آسمان کے درمیان موقوف رکی رہتی ہے، ٹھہری رہتی ہے۔ تو اب وہ کون سی طاقت ہے جو ہماری دعا کو بلندیوں پر اور قبولیت کے مقام پر اللہ کی بارگاہ میں لے جائے؟ تو فرمایا لا یصعد منہ شیء، دعا کا ایک حرف بھی اوپر نہیں جاتا، وہ رکا ہوتا ہے، حتیٰ تصلی علی نبیک، فرمایا جب تو اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے تو پھر وہ ساری دعا بارگاہ الہی میں پہنچ بھی جاتی ہے اور قبول بھی ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا میں جہاں جہاں ہوا ہوں تیرے نام سے سوالی، اللہ اکبر، میں جہاں جہاں ہوا ہوں تیرے نام سے سوالی، تیری رحمتوں نے بڑھ کر میری آبرو بچا لی۔ اللہ تعالی ہمیں دعاؤں کے ذریعے اپنی پریشانیوں کو حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔